السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل سٹوری ٹیلر اردو۔ ارطغرل غازی ایک ایسا نام جو صرف ایک کردار نہیں بلکہ ایک عہد، ایک جذبہ اور ایک عظیم تاریخ کی علامت ہے۔ جب بھی ترک تاریخ یا اسلامی فتوحات کی بات ہوتی ہے تو ارطغرل کا ذکر لازمی آتا ہے۔ یہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے نہ صرف اپنی بہادری سے دشمنوں کے دلوں میں خوف پیدا کیا بلکہ انصاف، دیانت اور ایمان کی ایسی مثال قائم کی جو آج بھی لوگوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ کہانی کا آغاز ہوتا ہے وسطی ایشیا کے میدانوں سے، جہاں اوغوز ترک قبائل آباد تھے۔ انہی قبائل میں سے ایک قبیلہ تھا کائی قبیلہ، جس کے سردار سلمان شاہ تھے۔ ارطغرل انہی کے بیٹے تھے۔ بچپن سے ہی ارطغرل میں غیر معمولی بہادری، ذہانت اور قیادت کی صلاحیتیں نظر آتی تھیں۔ وہ گھوڑ سواری، تلوار بازی اور جنگی حکمت عملی میں مہارت رکھتے تھے، لیکن ان کی سب سے بڑی طاقت ان کا مضبوط ایمان اور اللہ پر بھروسہ تھا۔ وقت کے ساتھ حالات نے کروٹ لی۔ منگول حملوں اور دیگر خطرات کی وجہ سے کائی قبیلے کو ہجرت کرنا پڑی۔ یہ سفر آسان نہیں تھا۔ راستے میں بھوک، پیاس، دشمنوں کے حملے اور بے شمار مشکلات تھیں، لیکن ارطغرل ہر مشکل کے سامنے ڈٹ کر کھڑے رہے۔ انہوں نے اپنے قبیلے کو حوصلہ دیا، ان کی رہنمائی کی اور انہیں ایک نئی امید دی۔ ایک دن ارطغرل اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ شکار پر نکلے۔ اسی دوران انہوں نے ایک میدان میں دو فوجوں کو لڑتے دیکھا۔ ایک طرف ظالم فوج تھی، دوسری طرف کمزور مگر مظلوم لوگ۔ ارطغرل نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے مظلوموں کا ساتھ دیا۔ یہی وہ لمحہ تھا جس نے ان کی زندگی کا رخ بدل دیا۔ اس جنگ میں ان کی بہادری نے سب کو حیران کر دیا اور یہی سے ان کی شہرت کا آغاز ہوا۔ یہ مظلوم دراصل سلجوق سلطنت کے لوگ تھے۔ ارطغرل کی مدد سے وہ جنگ جیت گئے اور اس کے بدلے میں سلجوق سلطان نے ارطغرل کو زمین عطا کی۔ یہ زمین اناطولیہ کے علاقے میں تھی جو بعد میں اسلامی تاریخ کا ایک اہم مرکز بن گئی۔ یہی وہ جگہ تھی جہاں سے عثمانی سلطنت کی بنیاد رکھی گئی، جسے بعد میں ارطغرل کے بیٹے عثمان غازی نے عظیم سلطنت میں تبدیل کیا۔ ارطغرل صرف ایک جنگجو نہیں تھے، وہ ایک عادل رہنما بھی تھے۔ وہ ہمیشہ انصاف کا ساتھ دیتے، چاہے سامنے کوئی بھی ہو۔ وہ غریبوں کی مدد کرتے، مظلوموں کی آواز بنتے اور اپنے دشمنوں کے ساتھ بھی انصاف کا برتاؤ کرتے۔ ان کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ اصل طاقت صرف تلوار میں نہیں بلکہ کردار میں ہوتی ہے۔ ان کے دور میں صلیبی جنگوں کا خطرہ بھی موجود تھا۔ صلیبی فوجیں مسلمانوں کے علاقوں پر قبضہ کرنا چاہتی تھیں۔ ارطغرل نے نہ صرف ان کا مقابلہ کیا بلکہ اپنی حکمت عملی سے انہیں شکست بھی دی۔ ان کی جنگیں صرف زمین کے لیے نہیں تھیں بلکہ دین، انصاف اور حق کے لیے تھیں۔ ارطغرل کی شخصیت کا ایک اور اہم پہلو ان کی روحانیت تھی۔ وہ ہمیشہ اللہ پر یقین رکھتے تھے، دعا کرتے اور ہر فیصلے میں اللہ کی رضا کو ترجیح دیتے۔ ان کے مرشد اور بزرگوں کی صحبت نے بھی ان کی شخصیت کو نکھارا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ صرف ایک لیڈر نہیں بلکہ ایک روحانی رہنما بھی بن گئے۔ ان کی زندگی میں کئی سازشیں بھی ہوئیں۔ دشمنوں نے انہیں ختم کرنے کی کوشش کی، ان کے قبیلے کو توڑنے کی کوشش کی، لیکن ہر بار ارطغرل اپنی عقل، صبر اور بہادری سے ان سازشوں کو ناکام بنا دیتے۔ وہ کبھی ہمت نہیں ہارتے تھے، چاہے حالات کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہوں۔ ارطغرل کی سب سے بڑی کامیابی یہ تھی کہ انہوں نے ایک ایسی بنیاد رکھی جس پر بعد میں ایک عظیم سلطنت قائم ہوئی۔ اگر ارطغرل نہ ہوتے تو شاید عثمانی سلطنت کا وجود بھی نہ ہوتا۔ ان کی قربانیاں، ان کی جدوجہد اور ان کا ویژن آج بھی تاریخ میں زندہ ہے۔ جب ہم ارطغرل کی کہانی پڑھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے ایک فلم چل رہی ہو۔ گھوڑوں کی دوڑ، تلواروں کی جھنکار، جنگ کے نعرے اور ایک بہادر لیڈر جو ہر مشکل میں اپنی قوم کے ساتھ کھڑا ہے۔ یہ صرف ایک کہانی نہیں بلکہ ایک سبق ہے، ایک پیغام ہے کہ اگر انسان کے اندر ایمان، حوصلہ اور سچائی ہو تو وہ ہر مشکل کو شکست دے سکتا ہے۔ ارطغرل غازی ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ حالات جیسے بھی ہوں، ہمیں حق کا ساتھ نہیں چھوڑنا چاہیے، ہمیں ظلم کے خلاف کھڑا ہونا چاہیے،
چاہے ہم اکیلے ہی کیوں نہ ہوں، کیونکہ سچائی ہمیشہ جیتتی ہے۔ آخر میں اگر آپ کو ایسی ہی زبردست اور دلچسپ اسلامی تاریخی کہانیاں پسند ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں تاکہ یہ علم اور تاریخ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔